میں نے ایسا بے حس شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا اتنی خاص بیمار بھی نہیں ہو تم کہ کالج کی چھٹی کرو۔ بہرحال دل پر جبر کر کے میں نے کیمسٹری کا ٹیسٹ دیا تھا اور نمبر بھی اچھے ہی آئے تھے۔ ساری ٹینشن مجھے یہ تھی کہ 2 دن بعد میرا نکاح تھا اور میں یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر میں زور و شور سے میرے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں بے حد پریشان تھی، اپنی پھوٹی قسمت پر رو رہی تھی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بنا یہ جانے کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے، بھنگڑے ڈالنے کی، خوشیاں منانے کی؟ میں کیوں بھول گئی کہ جس گھر میں ایسا ہٹلر موجود ہو وہاں کسی کو خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری تائی اماں بڑی خوبصورت میکسی میرے لیے لے کر آئی تھی، لیکن اسے پہننے کا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ میرا نکاح رک جائے۔ کاش کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ نکاح کے عین وقت پر پہنچ جائے اور اس کھڑوس سے میری جان خلاصی کروا دے۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب عمیر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تم کیا 3 دن سے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہو؟ تمہارا ارسل بھائی سے کوئی پردہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، عمیر کے بچے دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ کہنے لگا، لو، میں تو آج ڈھولک بجانے کے موڈ میں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیپو کو آواز لگائی۔ کہنے لگا، جاؤ کچن سے ایک تسلا لے کر آؤ، ڈھول بجاتے ہیں۔ 2 دن بعد میری پیاری سی کزن کی شادی ہے، نکاح ہے گھر میں، ہلا گلا تو ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا، عمیر خبردار جو تم نے یہاں پر کوئی ڈھول بجایا تو۔ یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے، مجھے نہیں کرنی اس ہٹلر سے شادی۔ وہ کہنے لگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، سارے خاندان میں دعوت نامے جا چکے ہیں۔ بیٹا، اب تو تم اس سیاد کی قید میں جانے ہی والی ہو۔ اتنی دیر میں ٹیپو فٹافٹ کچن سے تسلا لے کر آ گیا۔ عمیر نے وہیں تسلا کسی ڈفلی کی طرح پکڑا اور بجانے لگا کہ قید میں ہے بلبل، سیاد مسکرا رہا ہے، کہا بھی جائے چپ رہا بھی نہ جائے۔ میرا جی چاہا کہ اس کمینے عمیر کا سر پھاڑ دوں۔ میں نے کہا، عمیر، تم چپ کر رہے ہو یا پھر میں نے اتنا ہی کہا تھا جب دروازہ کھلا اور میری والدہ اور دائی اماں مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ وہ کہنے کی، واہ، یہاں تو بڑی رونق لگا رکھی ہے۔ پھر تو ایسا گانوں کا شور اٹھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں رو دوں۔ کمینہ عمیر کا بچہ جانتا تھا کہ میں اس وقت جلی بھنی بیٹھی ہوں، تپی ہوئی بیٹھی ہوں، اور مزید میرا دل جلانے کے لیے وہ پنجابی ٹپے گا رہا تھا۔ وہ بڑا ہی خوش تھا۔ میری والدہ، میری تائی اماں بھی اس کے ساتھ لگ گئی۔ جو پرانے زمانے کے گانے تھے سارے ہی گا ڈالے۔ تایا ابا اور بابا جب گھر پر آئے تو وہ بھی بہت خوش تھے۔ کہنے لگے، بچوں نے تو اچھی خاصی رونق لگا دی ہے، بس کمرے میں نہیں آیا تھا تو وہ ہٹلر نہیں آیا تھا۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی سے وہ شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے تو کوئی بھی بریلینٹ ٹائپ لڑکی پسند آنی چاہیے تھی جو کہ اس کے معیار پر پورا اترتی ہو۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ میں اس کے لیے کسی طور پر بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میں اس کی لائف پارٹنر نہیں بن سکتی۔ لیکن بات کیسے کرتی؟ نکاح میں بس 2 دن رہ گئے تھے جب میں نے ڈرتے ڈرتے ہٹلر کو فون ملایا۔ میرے موبائل فون پر بھی ہٹلر کے نام سے اس کا نمبر سیو تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور کہنے لگا، کیا ہے؟ کچھ ضروری کام تھا؟ اور یہ تم کالج کی چھٹیاں کس خوشی میں کر رہی ہو؟ دیکھو، نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی جو تم نے کالج جانا چھوڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا، ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، یوں نہیں، آپ سے مل کر بات کرنی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا، مل کر کیا مطلب؟ جو کہنا ہے کہہ دو۔ میں نے کہا، آپ چھت پر آ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، واٹ؟ چھت پر کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ امی مجھے اگر آپ کے کمرے میں دیکھیں گی یا آپ کو میرے کمرے میں دیکھیں گی تو پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں چھت پر، لیکن میرے خیال سے ہم فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، فون پر کرنے والی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، رات کو جب سب سو جائیں گے تب آپ چھت پر آ جائیے گا۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ جب سب سو جائیں گے تب میں تم سے چھت پر ملنے آؤں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ دیکھو، میں ایسی ویسی حرکتیں نہیں کرتا جیسی تمہارے ناول کے ہیرو کرتے ہیں۔ سب کے سو جانے کے بعد لوفر قسم کا ہیرو ہیروئن کے کمرے میں آ جاتا ہے یا چھت پر ملاقاتیں کرتا ہے۔ مجھ سے ایسی کسی ملاقات کی توقع مت رکھنا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا کہ کس شخص کو میں نے کیا کہہ دیا۔ یہ تو احساس سے بالکل عاری تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں، میں نے آپ سے ایسی کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میرے دل میں ایسی کوئی حسرت ہے، مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے۔ تو ارسل نے کہا، میں آ رہا ہوں تمہارے کمرے میں،
اور مجھے کوئی بات تمہارے کمرے میں دیکھ کر غلط نہیں سوچے گا، لیکن یہ رات کی ملاقاتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آج تو تم نے کہہ دیا ہے، آئندہ سوچنا بھی مت۔ میں تو اپنی عقل پر ہی ماتم کر رہی تھی۔ جتنا میں چاہتی تھی کہ اس شخص کے سامنے کم بولا کروں تاکہ میرے منہ سے الٹی باتیں کم نکلا کریں، اتنا ہی کوئی نہ کوئی بات وہ پکڑ لیتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے کمرے میں دستک دی اور کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ کو پتا ہے کہ آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ کہنے لگا، ہاں پتا ہے، یہی کوئی 7 یا 8 سال۔ میں نے کہا، 7-8 سال آپ مجھ سے بڑے ہیں اور میں آپ سے 7-8 سال چھوٹی ہوں۔ میں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے چھوٹی بہت ہوں، دوسرا آپ کو مجھ سے بہتر بہت سی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ میرے بال دیکھے ہیں آپ نے؟ کتنے گھنگریالے چڑیا کا گھونسلہ لگتا ہے۔ میری رنگت دیکھی ہے؟ بالکل پیلی، اور میری آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ اس نے ہاتھ باندھ لی اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ایک ہاتھ اپنے دائیں گال پر رکھ کر اپنی ایک انگلی کو ہونٹوں پر دبایا تھا، پھر بولا، ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ میرا جی چاہا اپنی عقل پر ماتم کروں۔ میں نے کہا، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میری بات کا یہ مطلب ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ نے جلد بازی میں نا غلط فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تو اس لیے تم یہ ساری باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، اس بات کے لیے تم نے مجھے اس وقت اپنے کمرے میں بلایا؟ میں نے کہا، ہاں، اور کیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو اپنے کمرے میں بلانے کی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ وہ کہنے لگا، اچھا۔ پھر کہنے لگے کہ اول تو میں نکاح کر رہا ہوں، رخصتی کا میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری عمر شادی کے قابل ہو گئی ہے اور تم مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہو، تب شادی کر لیں گے۔ دوسری بات، تمہارے گھنگریالے بال، تمہاری پیلی رنگت اور یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، میرے نزدیک یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ میں تم سے ابھی شادی کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن تمہیں شادی کی جلدی تھی۔ تم چاہتی تھی کہ فٹافٹ سے تمہارا نکاح ہو جائے یا شادی ہو جائے، اور جلد بازی میں میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا رشتہ کسی اور سے طے ہو جائے یا تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے، اور تو تمہاری تعلیم بیچ میں ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ شادی تو مجھے کرنی ہے، اور میرا تم سے نکاح کرنے سے اگر تمہارا تعلیمی سلسلہ جاری رہتا ہے تو وائی ناٹ، میں ہی کر لیتا ہوں۔ اب تم بے فکر ہو کر اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف لگانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ الٹی سیدھی باتیں نہ سوچا کرو۔ یہ کہہ کر وہ میری کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میری یہ ترکیب بھی بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ عجیب شخص، اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی کیسی ہے۔ لڑکے تو حسن پر مرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کے دل دادا ہوتے ہیں۔ میرے ناول کے 80% لڑکے ایسے ہی تھے، ہرنی جیسی چال، جھیل جیسی آنکھیں، لمبے گھنے سر کے بال، گوری رنگت، چہرے پر پڑنے والا ڈمپل، یہ سب دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان سب کی اہمیت تھی۔ ایک یہ شخص ہے، اسے بس مجھ سے شادی کرنی ہے اور پتہ نہیں کیوں کرنی ہے۔ بہرحال میرا کوئی بھی حربہ کام نہیں آیا، اور جمعے والے دن میں دلہن بنی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور سب مہمان اس وقت ہمیں مبارکباد دے رہے تھے۔ عمیر بار بار مجھے دیکھ کر اپنی ہنسی روک رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا، بھابی جان تھوڑا سا مسکرا دیں تاکہ آپ کے نکاح کی تصویریں اچھی آ سکیں۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی تھی اور مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ میں یہ تصور کر رہی تھی کہ عمیر کی گردن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور میں وہ دبا رہی ہوں کیونکہ اس وقت میرا یہی جی چاہ رہا تھا۔ میں نے کتنے دعوے کیے تھے اس کے سامنے کہ میرا شوہر بڑا رومانٹک ہوگا، میں کبھی زندگی میں ہٹلر سے شادی نہیں کروں گی، لیکن میری بدقسمتی کا یہ عالم کہ میں اسی کے پہلو میں اسی کی منکوہا کے طور پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں گلا دبا دوں اس کا۔ عمیر ہماری تصویریں بنا رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا، ذرا سا مسکرا دیں بھابی جی، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا اپنے کمرے میں آ گئی، ایک ایک چیز میں نے اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ نہ مجھے اپنی جولری اچھی لگ رہی تھی، نہ یہ نکاح کا جوڑا، اور نہ ہی وہ رشتہ جو کچھ دیر پہلے قائم ہوا تھا۔ اب میں سوچ چکی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح یہ نکاح کا بندھن بھی توڑ دوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ نکاح کے اگلے ہی روز ٹیپو میرے کمرے میں آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔
میں نے کہا کیا تکلیف ہے ٹیپو، جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا اپیا ہم لوگ بھی رات کو دیر سے سوئے تھے، لیکن ارسل بھائی کہہ رہے ہیں کہ چھٹی نہیں کرنی، جا کر اپنی آپ ہی کو اٹھاؤ، جو بہانے بنا کر چھٹیاں کیے ہی جا رہی ہے۔ ارسل کا نام میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے پوری آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹیپو میرے برابر میں بیٹھا جوائیاں لے رہا تھا، پھر آرام سے لیٹ گیا۔ میں نے کہا اٹھو، تم جا کر تیاری کرو اپنے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا کیا مصیبت ہے، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ رات کو بہن کی شادی ہوئی ہو اور صبح بہن سمیت ہم سب اپنے اپنے اسکول کالج جا رہے ہوں؟ یار یہ ارسل بھائی کیا کھا کر پیدا ہوئے تھے آپ ہی؟ میں نے کہا یہ سوال جا کر تائی اماں سے پوچھو، سارا قصور ہی ان کا ہے اور سزا ہم غریب بھگت رہے ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا بھلا تائی اماں کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا میرا دماغ مت کھاؤ، دفع ہو جائے یہاں سے، ایک تو نیند خراب کر دی اور اوپر سے منحوس خبریں لے کر آ جاتے ہو، جب بھی آتے ہو اپنی شکل نہ مجھے صبح صبح مت دکھایا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے لحاف پیچھے کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو سمیٹا جو اس وقت بھی چڑیوں کے گھونسلے جیسا ہی نقشہ کھینچ رہے تھے۔ بہرحال واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے تاکہ وہ حواس درست ہو سکیں۔ یونیفارم پہن کر جب میں نیچے اتری تو ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ عمیر وہیں پر دونوں ہاتھ رکھے ہیڈ ڈاؤن ہوا تھا، شاید اسے بھی نیند سے جگایا گیا تھا۔ بہرحال جب اسے ہیڈ ڈاؤن دیکھا تو ارسل نے ایک دھاڑ دار آواز لگائی، عمیر۔ عمیر جھٹ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کافی گہری نیند میں تھا، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ ارسل کہنے لگا اب میں نے تمہیں یہاں پر نحوست پھیلاتے ہوئے دیکھا تو دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا تھا، عمیر نے بڑی مشکل سے چائے کے 2 گھونٹ پیے تھے۔ وہ کہنے لگا بس میں ناشتہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا عمیر مجھے کالج چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا آ رہا ہوں، کیا مصیبت ہے؟ یہ کہتا ہوا وہ بھی کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ جب اس نے گاڑی باہر نکالی تب بھی جوائیاں لے رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو تمہیں ویسے ہی نیند میں باتیں کرنے کی عادت ہے اور میرے خیال سے تم نیند میں چلتے پھرتے بھی رہتے ہو۔ کہنے لگا اس وقت میں نیند میں ہی گاڑی چلا رہا ہوں، اگر تم نے اپنی بک بک بند نہیں کی نا تو سامنے دیکھ رہی ہو نا گاڑیوں کو، تیز گاڑی چلا کر نا اس پر دے ماروں گا میں۔ ایک تو میرا درد سے سر پھٹ رہا ہے، نیند سے حالت خراب ہے اور اوپر سے تمہیں کالج چھوڑنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی ہے، عجیب عذاب ہے یہ میرے لیے۔ میں نے کہا ہمیں بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی نیند میں ہیں اور سر درد میں اٹھ کر اپنے اپنے کاموں پر جا رہے ہیں، زیادہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے نا تو اکیلے مرو۔ کہنے لگا ہاں پتا ہے، کل رات کو ہی تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے فوت ہونا تو پسند نہیں کرو گی۔ نیند میں بھی اس کے اٹکھیلیاں سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا زیادہ زبان چلانے کی نا ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ کہنے لگا واہ واہ کیا تیور ہیں تمہارے کنزا، ابھی بھابھی بنے ہوئے تمہیں 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور تم نے بھابھیوں والے طور طریقے بھی اپنا لیے۔ ذرا اپنی بات کرنے کے انداز کو تو چیک کرو، اس وقت تم مجھے ہٹلر کی بیوی زیادہ لگ رہی ہو اور میری کزن کم۔ میں نے کہا عمیر تم بہت ہی نا فضول بول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں میری باتیں تو اب تمہیں فضول ہی لگیں گی، اب سیاں جی کی باتیں اچھی لگیں گی۔ میں نے سوچا کہ اس شخص سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کالج پہنچی تو میری دوست سے چھٹی کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا نکاح تھا۔ وہ کہنے لگی لاؤ دکھاؤ کس سے نکاح ہوا ہے تمہارا۔ کچھ تصویریں ٹیپو نے میرے موبائل میں بھی کھینچی تھی۔ میں نے جب انہیں تصویریں دکھائی تو کہنے لگی واہ کیا زبردست پرسنالٹی ہے بندے کی۔ میں نے دل میں سوچا بس پرسنالٹی ہی زبردست ہے بندے کی، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ آمنہ مجھ سے کہنے لگی یار تمہاری تو روز لو سٹوری چلا کرے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی ہیرو بھی گھر میں، ہیروئن بھی گھر میں، اوپر سے نکاح بھی ہو چکا، تمہارا منکوہا تو تمہارے ساتھ بات کرنے کا موقع ڈھونڈا کرے گا۔ میں نے کہا اتنی اچھی قسمت نہیں ہے میری۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ 1 نمبر کا کھڑوس ہے۔ یہ سن کر سب کی سب ہنسنے لگی۔ کہنے لگی مطلب تمہارے خوابوں کا شہزادہ نہیں ہے؟ تم تو کہتی تھی کسی رومانٹک سے لڑکے سے میری شادی ہوگی جو میٹھی میٹھی باتیں کیا کرے گا۔ سب لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگی۔ میں نے کہا بس میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے سوچا جتنے سال میرے پاس بچے ہیں مجھے وہ انجوائے کرنے چاہیے۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کر میں جیسے ہی فارغ ہوئی تو اس ہٹلر کا ایک نیا آرڈر میرے لیے جاری ہو گیا کہ میں اس کے آفس میں آیا کروں۔ کھانے کی ٹیبل پر اس نے جب یہ کہا تو میرے بابا کہنے لگے ابھی تو اس کے پیپر ہیں، ارسل مجھے نہیں لگتا کہ وہ آفس میں کچھ کر پائے گی۔ وہ کہنے لگا چچا پلیز اسے ہاتھ کا چھالا بنانا چھوڑ دیں، یہ آفس آیا کرے گی تبھی تو ہی کچھ سیکھے گی۔
میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے یہ پریکٹیکلی اس کو آزمائے بھی، اور جب تک یہ آرکیٹیکچر بنے گی تب تک میں اسے ایسے بہت کچھ سکھا چکا ہوں گا۔ میرے تایا میرے بابا سے کہنے لگے اب تم کنزا کی فکر کرنا چھوڑ دو، وہ جانے اور ارسل جانے۔ میں نے حمایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا لیکن وہ بھی نظریں چرا گئی۔ اگلے روز مجھے ارسل کے ساتھ اس کے آفس جانا پڑا۔ اس نے اپنے آفس کے روم میں ہی ایک کرسی رکھی تھی اور سامنے ٹیبل تھا جس پر ایک لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا یہاں بیٹھو، کچھ ہی دیر کے بعد ایک لڑکی آئے گی اور تمہیں کچھ کمپیوٹر ڈیزائننگ بھی سکھائے گی۔ میں وہاں جب تک بیٹھی رہتی مجھے لگتا کسی ہیڈ ماسٹر کے سامنے بیٹھی ہوں۔ آدھا دن میرا اسی شخص کے سامنے گزرنے لگا تھا۔ ایک بار بھی میں نے اسے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں اسے دیکھتی تو مجھے اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگتی تھی۔ یہ تو میرے ہنسنے پر بھی پابندی لگا دے گا، کہے گا ہنس کیوں رہی ہو، صرف مسکرایا کرو، کیا مصیبت ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی میٹنگ تھی، مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ یہ ڈیزائن جب میں آؤں تو بنا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک، بنا دوں گی۔ ڈیزائننگ میں بنا چکی تھی اور اب اس کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کا کوٹ کرسی پر ہی رکھا ہوا تھا جسے اس نے کرسی پر یوں بنا رکھا تھا جیسے کہ کسی کو پہناتے ہیں۔ گھڑی دیکھی تو ابھی اس کی میٹنگ ختم ہونے میں کافی ٹائم باقی تھا۔ میں اس کی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا کوٹ بھی پہن لیا اور اپنی گردن بالکل اکڑا لی جیسے کہ وہ اکڑا کے رکھتا ہے۔ میں نے سامنے رکھی فائل پکڑی، اس کے صفحے بے دردی سے پلٹنے لگی اور اسی کے انداز میں ٹیبل پر پھینک دی۔ میں نے کہا ہمدانی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو ذرا بھی طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا؟ اب کیا یہ بھی میں کروں گا؟ یہ نقشہ بنایا ہے آپ نے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے میرا وقت کتنا قیمتی ہے؟ اس نقشے کو لے کر جائیں اور مجھے آدھے گھنٹے کے اندر یہ بالکل پرفیکٹ چاہیے۔ آپ جانتے ہیں مجھے ہر چیز میں پرفیکشن پسند ہے، میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ نکلے یہاں سے باہر اور اب مجھے اپنی شکل آدھے گھنٹے کے بعد دکھائیے گا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے فائل کو اسی کے انداز میں سامنے پھینکا، لیکن فائلز اسی وقت اڑتی ہوئی زمین پر گر گئی اور اس کے سارے صفحے پنکھے سے اڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو میں کرسی سے کھڑی ہوئی اور سارے صفحے اکٹھے کر کے فائل میں ڈال کر رکھے، لیکن پھر سوچا میں کیوں کروں، اس آفس کے مالک کی منکوہا ہوں، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ میں نے انٹر کام کیا اور ریسپشنر سے کہا کہ کسی امپلائی کو اندر بھیجو۔ اس نے ایک لڑکی کو اندر بھیجا جو جیسے ہی اندر آئی صفوں کو ادھر ادھر اڑتا دیکھا تو حیران رہ گئی، پھر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کنزا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کنزا نہیں، میڈم بولے، تمہیں پتا ہے تمہارے باس کی بیوی ہوں میں، چلو یہ سارے پیپرز اکٹھے کرو۔ میری بات سن کر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سامنے ٹیبل پر رکھا پین پکڑا اور ایک خالی پیپر پر یوں ہی سائن کرنے لگی جیسے وہ چیک بک پر سائن کرتا تھا۔ وہ لڑکی ویسی کی ویسی کھڑی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں، اٹھاؤ سارے پیپرز، توبہ ہے، ایک ایک کو سمجھانا پڑتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، پتہ بھی ہے نا کہ مجھے ہر کام میں پرفیکشن پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی پیپرز اٹھاتی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ لڑکی اب بھی کھڑی تھی۔ میں نے کہا ابھی تک تم ویسے ہی کھڑی۔ سامنے دروازے پر اس ہٹلر کو کھڑا دیکھ کر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ ارسل نے اس لڑکی سے کہا عظمیٰ آپ جائیں پلیز۔ وہ لڑکی جا چکی تھی۔ ارسل نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ میں جان چکی تھی کہ میری شامت پکی ہے۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تب تک وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ ماتھے پر وہی بل تھے جو ہر وقت رہتے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب پر بلا وجہ کا روب جماؤ، اور یہ میرا کوٹ پہن کر میری نقل اتار کر تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میرا تمسخر اڑا لو گی؟ وہ غصے سے بول رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا چلا۔ کہنے لگا اٹھاؤ سارے پیپرز اور فائل میں طریقے سے ڈال کر یہاں رکھو۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بول رہا تھا۔ میں نے کہا اوکے میں ابھی کرتی ہوں۔ میں جلدی سے زمین پر گرے پیپرز اٹھانے لگی اور پھر وہ ترتیب سے فائل میں رکھے اور فائل اس کے پاس رکھ دی۔ کہنے لگا جو ڈیزائن تمہیں بنانے کے لیے دیا تھا اگر وہ بن گیا ہے تو اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے مجھے دکھاؤ۔ میں نے جلدی سے پرنٹ آؤٹ کیا، اس کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی اپنی کرسی کی طرف جانے لگی تو وہ کہنے لگا میری بات سنو۔ میں مؤدبانہ طریقے سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں سر جھکا چکی تھی جیسے کوئی اپنی ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے اس کمرے میں کیمرے لگے ہیں اور اس کا کنیکشن میرے موبائل سے ہے۔ میرے کمرے میں جو کچھ ہوتا ہے میں اپنے موبائل میں دیکھ سکتا ہوں۔
اسی لیے میری نقل اتارنے کی کوشش مت کرنا، اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، مجھے کاپی کرنا بند کر دو۔ میں نے کہا جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا ایک اور بات، مجھے یہ بچگانہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، آئندہ میں تمہیں یہ سب کرتے ہوئے نہ دیکھوں، میرا کوٹ اتارو۔ میں نے جلدی سے اس کا کوٹ اتارا اور کرسی پر ویسے ہی رکھ دیا اور پھر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے سائٹ پر لے گیا، وہاں پر انجینئر سے نقشے بنانے کی بات کرتا رہا۔ وہ جگہ دو دریا کے قریب تھی، وہی شاید کچھ اپارٹمنٹ اسے بنانے تھے۔ وہاں ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا۔ میں چلتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئی، پانی کو دیکھنے لگی۔ سمندر کی لہریں دیکھ کر میرا جی چاہا کہ سمندر کے اندر اتر جاؤں۔ اگر یہاں عمیر ہوتا تو یقیناً میں اسے یہی کہتی کہ سمندر میں چلتے ہیں، اور وہ مجھے لے بھی جاتا، لیکن یہ ہٹلر مجھے کبھی نہیں لے کر جائے گا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے عقب سے آواز آئی تھی، کہنے لگا یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی ماتھے پر بل، جیب میں ہاتھ، وہی روکھا سا انداز۔ میں نے کہا ہوا کھا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہاں میں تمہیں ہوا کھانے کے لیے نہیں لایا، یہاں میں تمہیں اس لیے لایا تھا تاکہ تم انجینئر کے ساتھ کھڑی ہو کر اس بات میں دلچسپی لو کہ وہ کس طرح سے نقشہ پلان کر رہے ہیں، لیکن تم پتہ نہیں تم اتنی نان سیریس اور نان سنس کیوں ہو۔ وہ اتنے بلند لہجے میں کہہ رہا تھا کہ پاس کھڑے انجینئر اور اس کے اسٹاف کے باقی لوگ بھی سن رہے تھے۔ میں چپ سی ہو گئی۔ وہ گھر تک لاتے ہوئے مجھے اچھا خاصا لیکچر دے چکا تھا۔ میں گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ کیا تھی میں اس کے حکم کی غلام؟ وہ کون ہوتا ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، بس اپنا جی چلاتی رہی، اور اس کے بعد جب رات کے 3 بجے تک بھوک سے میری حالت خراب ہونے لگی، میں نے سوچا اس وقت سب سو چکے ہوں گے، اسی لیے میں جو کچن میں گئی اور کھانا کھانے لگی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کھانا کھایا، اسی لیے میں نے پلیٹ اٹھائی اور ٹیبل کے نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کچن کا دروازہ کھلا، میں ٹیبل کے نیچے ہو گئی تاکہ نظر نہ آ سکوں۔ جس کے پاؤں میں نے دیکھے وہ وہی تھا، ہٹلر۔ اس نے کافی میکر کا سوئچ آن کیا اور اس میں کافی کا پیکٹ ڈال کر پانی ڈالا، شاید کافی بنا رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کب جائے گا اور کب میں ٹیبل کے نیچے سے باہر نکل کر کھانا کھا سکوں گی، لیکن میرے ہاتھ میں کب سے پلیٹ پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا اور میں تھک گئی تھی، اسی لیے سوچا کہ گلاس اور پلیٹ زمین پہ رکھ دیتی ہوں۔ جیسے میں نے زمین پر پلیٹ اور گلاس رکھا تو بس ذرا سا شور پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے کان بڑے ہی تیز تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پھر دوبارہ سے اپنی کافی کپ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ پھر دودھ ڈالا۔ کافی بنانے کے بعد اس نے کافی کا کپ شیلف پر رکھا اور غور سے نیچے کر کے ٹیبل کے نیچے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ پھر اس کو ایک قدم کی چاپ مجھ تک آئی تھی۔ کہنے لگا بھوک لگتی ہے تو کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ چوروں کی طرح یہاں چھپ کر کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ چلو باہر آؤ۔ میں نے پلیٹ گلاس اٹھایا اور ٹیبل کے نیچے سے اٹھ کر کھانا ٹیبل کے اوپر رکھا۔ کہنے لگا آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا۔ اسے دیکھ کر میری بھوک ہی مر گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، اب بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بریڈ فریج میں رکھ دی اور کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دن بعد ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے اس نے کہا کہ اسے اپنے پروجیکٹ کے لیے مری جانا ہے اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن تایا ابا نے منع کر دیا۔ شکر کیا اچھا جان چھوٹی۔ وہ کہنے لگا اس کا جانا بہت ضروری ہے، میں اس کی ٹریننگ ختم نہیں کر سکتا اور میرے ساتھ آپ اسے کیوں نہیں بھیج سکتے؟ تایا ابا کہنے لگے اگر تمہیں کنزا کے ساتھ جانا ہے تو پھر رخصتی کرنی ہوگی، بنا رخصتی کے میں تمہارے ساتھ کنزا کو بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا واہ واہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے بات اعتبار کی نہیں، بات ٹھیک اور غلط کی ہے، مناسب اور غیر نامناسب کی ہے۔ وہ کہنے لگا ایک پروجیکٹ کے لیے میں رخصتی کر لوں؟ تایا ابا کہنے لگے تو پھر اسے مت لے کر جاؤ۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے اس ہٹلر کے ساتھ مری نہیں جانا پڑے گا، لیکن اس کا جواب سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کر دیں رخصتی، لیکن اسے میں ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا مجھے زیادہ شور شرابہ پسند نہیں، آپ لوگ رخصتی سادگی سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نکاح کافی بڑے پیمانے پر آپ نے کیا تھا۔ پھر بھی نہ کرتے کافی مہمان آئے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری رخصتی اس کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق ہو گئی۔ ویسے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے گا تو میرا سانس بند ہو جائے گا۔
اس کے ساتھ تنہائی وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں بے حد نروس تھی اور خوفزدہ بھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، سیدھا الماری کے پاس گیا۔ لوگ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، لیکن میں جانتی تھی اب وہ اپنی شیروانی اور کوٹ اتارے گا، اسے سلیقے سے ہینگ کرے گا اور الماری میں رکھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا، ہینگر کی اور الماری میں رکھ دیا، پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی لیکن بات نہیں کی۔ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ شاور کی آواز آنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ دیکھو، یہ رخصتی میں صرف بابا کی وجہ سے کی ہے میں نے۔ فی الحال ایسا کوئی بھی رشتہ نبھانا نہیں چاہتا جو تمہاری تعلیم پر اثر انداز ہو۔ پھر وہی تعلیم، پھر وہی ڈگریوں کا مسئلہ۔ بہرحال یہ تو شکر تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تم کپڑے تبدیل کر کے آرام سے سو سکتی ہو، بلکہ مجھے اپنے بیڈ کے سوا کہیں اور نیند نہیں آتی، اسی لیے تم صوفے پر سو سکتی ہو۔ پھر اس نے ایک نیا آرڈر مجھ پر چلایا۔ میں نے اپنے کپڑے چینج کیے اور تکیہ لے کر صوفے پر جا کر سو گئی۔ صبح ساری پیکنگ کر کے جب ہم اسلام آباد جانے لگے تو دائی اماں ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ ہم لوگ اسلام آباد صبح 10 بجے تک پہنچ گئے تھے اور وہیں سے مری۔ میں سفر سے کافی تھک چکی تھی، اسی لیے ہوٹل کے کمرے میں آتے ہی میں نے کہا، میں تو سونا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ میں بڑے مزے سے بیڈ پر جا کر سو گئی۔ میری آنکھ شام کے وقت کھلی، موسم کافی خوشگوار تھا، ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا۔ مجھے کہنے لگا، ہماری ٹیم کل تک پہنچ جائے گی، آج کا دن فری ہے۔ اس وقت باہر جانا چاہتا ہوں، تم نے چلنا ہے تو چل سکتی ہو، یا مزید آرام کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ پہلی بار اس نے مجھے ایسی آفر کروائی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، میں آرام کر چکی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ پہنی اور اس کے ساتھ ہو لی، لیکن اس کے ساتھ جانے کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے ایک جگہ پر لے جا کر کہنے لگا، یہاں پر ایک بہت شاندار ہوٹل بنانا ہے۔ میں نے کہا، لو جی، لوگ بیوی کو مری میں اتنے حسین اور رومانٹک موسم میں لاتے ہیں تو کوئی پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حسین مناظر دکھاتے ہیں، اور یہ مجھے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں اسے ہوٹل بنانا ہے۔ کیا اس کے سینے میں دل بالکل نہیں تھا؟ مرد والے کوئی جذبات اسے پریشان نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، میں کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن لڑکی تو تھی نا، پھر اس کی بیوی بھی تھی۔ اس وقت میرا جی چاہا مجھ سے کوئی ایسی بات کرے کہ میں شرمانے پر مجبور ہو جاؤں، لیکن وہ مجھے ساری لوکیشن سمجھا رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا، جس میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک اسی وقت ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی، جس سے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو کیونکہ برف باری کی پیش گوئی تھی، یہ نہ ہو کہ ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہی برف باری تیز ہو جائے۔ میں نے کہا، ایسے موسم میں کچھ دیر انجوائے کیا جائے۔ تو وہ کہنے لگا، تمہیں کیا لگا یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اتنا اچھا موسم ہے، ایک خوبصورت بیوی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہونا چاہیے؟ میں نے ناول میں پڑھا ہوا ایک جملہ دہرایا تھا۔ میری بات سن کر ایک منٹ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، گاڑی میں بیٹھو۔ بڑا ہی سخت لہجہ تھا، میرا دل ہی بجھ کر رہ گیا۔ وہ مجھے واپس ہوٹل میں لے کر آ گیا۔ کھانا ہم نے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن اندر ایک ٹوٹ پھوٹ سی ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی ہوتے ہوئے میرے اندر بہت سی خواہشات تھیں جو مجھے تنگ بھی کر رہی تھیں۔ میرا شوہر میرے ساتھ تھا، لیکن پتھر جیسے جذبات رکھتا تھا۔ میں بار بار سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ کاش میری شادی اس ہٹلر سے نہ ہوئی ہوتی، کوئی بہت ہی امیر شخص بھی نہ ہوتا، بس نارمل سا بھی ہوتا، تب بھی میں گزارا کر لیتی، لیکن کم از کم کچھ تو محبت سے واقف ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ دیا۔ اگلے روز اس کی ٹیم آ چکی تھی، پھر تو جیسے اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی، مجھے اپنے ساتھ ساتھ لے کر جاتا تھا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، ساری توجہ کام پر دینی شروع کر دی۔ شام کو جب ہم ہوٹل آئے تو کھانے کے دوران پہلی بار اس نے میری تعریف کی تھی۔ کہنے لگا، تم نے کافی اچھے مشورے دیے۔ میں نے کہا، بہت شکریہ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ میں کچھ اور سننا چاہتی تھی، اپنے کام کی تعریف کے علاوہ کچھ اور، لیکن اسے میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اسے مجھ میں دلچسپی ہی نہیں تھی، صرف اپنے کام میں ہی دلچسپی تھی۔ وہ رات کو سو چکا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی، بے حد خوبصورت، ایسا کہ ہر لڑکی سے دیکھ کر اسے پا لینے کی خواہش کرے، لیکن پتھر کا تھا
اور مجھے ایک محبت کرنے والا شخص چاہیے تھا۔ میں اٹھ کر گیلری میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک دوسرا ہوٹل تھا جس کے کمرے میں میاں بیوی بیٹھے تھے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا اور اس کی بیوی اس کے کاندھے پر سر رکھے۔ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اب میں آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی شور تھا میرے دل میں۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے یقیناً محبت کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خواہش بھی ابھرنے لگی کہ ارسل بھی میرے ساتھ ایسا ہی کوئی وقت گزارے، میری کوئی شام تو یادگار کرے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں ایسی خواہش کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ وہ خواہشات ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بار بار مجھے احساس ہونے لگتا کہ کاش میری شادی ارسل سے نہ ہوئی ہوتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میرے کمرے سے آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو اتنی سردی میں؟ تم نے مرنا ہے یہاں پر، چلو اندر جاؤ، کمرے میں جا کر لیٹو۔ مجھے ویسے بھی اس پر پہلے ہی غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی اور میں نے کہا، نہیں لگتی مجھے سردی، نہیں مرتی میں، آپ کو نیند آ رہی ہے تو جا کر سو جائیں، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، کیوں؟ پھر اس کی نظر سامنے پڑی تھی، وہ میاں بیوی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، تو یہ سب دیکھ رہی تھی تم؟ میں نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، میں یہ سب بے شرمی دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں تو ہوں ہی بے شرم، اسی لیے یہ سب دیکھتی بھی ہوں اور ایسی خواہش بھی رکھتی ہوں، کیونکہ میرے اندر دل ہے، پتھر نہیں۔ میری بات سن کر اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہنے لگا، مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہوتی تو میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر میں کمرے کے اندر آ گئی۔ اب میں تکیہ صوفے پر پھینکا اور لیٹ گئی، اپنے اوپر کمبل لے لیا۔ کہنے لگا، مجھے سب سمجھ آتی ہے، بچہ نہیں ہوں میں، لیکن تمہاری طرح میچیور بھی نہیں ہوں جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکوں۔ تمہاری طرح میں نے رومانٹک ناول پڑھ کر اپنا دماغ خراب نہیں کیا۔ یہ سن کر تو جیسے مجھے آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں ہوں بری، میرا دماغ بھی ناول پڑھ پڑھ کر خراب ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی جب آپ کو پتا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، ناول کی دیوانی ہوں؟ کہنے لگا، اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، فی الحال اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، عمر پڑی ہے رشتے نبھانے کے لیے۔ پورا مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ میں بہت چاہتی تھی کہ میرا دل بھی پتھر کی طرح ہو جائے۔ میں نے وہاں آنے والے کپلز کو دیکھنا چھوڑ دیا، بس وہی کرتی چلی گئی جیسا وہ چاہتا تھا۔ واپس آ کر ساری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ کافی کامیاب بھی ہو چکی تھی، کافی کم سننے لگی تھی، لیکن دل کو میں نے اپنے ہاتھوں مار ڈالا تھا۔ کبھی بازار آتے جاتے مجھے کہیں ناول کی دکان نظر آتی تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کر میں نظر بدل لیتی۔ ہماری شادی کو یوں تو 4-5 سال بیت چکے تھے، لیکن اب تک اس شخص کو صرف کام کرنے کی فکر تھی، میرے جذبات کی نہیں۔ اسی لیے میں نے بھی ان 5 سالوں میں خود کو پتھر کا کر لیا۔ ایک رات مجھ سے کہنے لگا کہ آج یہاں میرے پاس بیڈ پر لیٹو۔ میں نے کہا، کیوں؟ تو کہنے لگا، یار کوئی اپنی بیوی کو اپنے پاس کیوں بلاتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اب تم ایک کامیاب آرکیٹیکچر بن گئی ہو اور پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے اندر اس کی بات نے آگ لگا دی۔ میں نے کہا، میں زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں، بہت زیادہ۔ اب میرے اندر اس سے زیادہ کی خواہش نہیں۔ میں سونا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے صبح 6 بجے اٹھنا ہے، واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، 7 بجے ناشتہ کرنا ہے، پھر مجھے آفس پہنچنا ہے۔ بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ایسا کرنا ہے، اپنی عمر پڑی ہے، نبھا لیں گے پھر کبھی۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کنزا پلیز۔ میں نے کہا، ارسل مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں میں، آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں، ایک سانس لیتا وجود ہوں، پلیز مجھے سونے دے۔ میری بات سن کر وہ واپس چلا گیا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سب جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو مہر کچن میں آ گیا، کہنے لگا، آپ دونوں میاں بیوی کو تو بس ایک ہی کام ہے۔ میں نے کہا، اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، کچھ خبر بھی ہے، امی نے میرا رشتہ طے کر دیا اور کچھ دن بعد میری شادی ہے۔ میں نے کہا، اچھا؟ میں ذرا سا مسکرائی اور کہا، بہت مبارک ہو، ہمیشہ خوش رہو۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، یار بڑی بدل گئی ہو تم، وہ والی کنزا تو کہیں نہیں لگتی۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کی صحبت کا نتیجہ ہے، وہ جیسا چاہتا تھا میں ویسی بن گئی۔ وہ کہنے لگا، لیکن مجھے تو وہی کنزا اچھی لگتی تھی، ہنستی مسکراتی ناول پڑھتی، کم از کم لگتا تھا کہ زندگی جی رہی ہے۔ اب تو لگتا ہے بس کام کام اور بس کام۔ میں نے کہا، یہی زندگی ہے۔ کہنے لگا، نہیں ہے یہ زندگی، بہت سال ہو گئے ہیں تم لوگوں کی شادی کو اور میں ابھی تک جچا نہیں بنا۔
اس کی بات سن کر میں نے نظریں بدل لی. میں نے کہا جا کر ناشتہ کرو، شادی ہو رہی نا تمہاری، ڈائریکٹ باپ بن جانا. میں نے بات مذاق میں ڈال دی. عمیر کی شادی کی میری ساری شاپنگ میری تائی اماں نے کی. بہت خوبصورت میکسی لے کر آئی تھی اور ولیمے کے لیے ایک بلیک کلر کی ساڑی. عمیر کی شادی پر ارسل کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی. شادی کی ساری ذمہ داری اسی نے نبھائی تھی، اسی لیے رات کو وہ لیٹ ہی کمرے میں آتا تھا اور میں بھی کاموں سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آتی تو فوراً سے کپڑے تبدیل کر لیتی، کیونکہ مجھے عادت نہیں رہی تھی ان فینسی جوڑوں کو پہننے کی، نہ اتنے زیورات پہننے کی. جب وہ کمرے میں آتا تو میں سو چکی ہوتی تھی. سب نے میری تعریف کی تھی، کہنے لگے بہت پیاری لگ رہی ہو. اور آج ارسل کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں پا رہی تھی. بہت کچھ تھا اس کی نظروں میں، وہ سب جو کبھی میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب میرے لیے اس کی نظریں، اس کی باتیں بالکل بے معنی ہو چکی تھی. رات کو اپنے کمرے میں آئی تو وہ فوراً سے کمرے میں آ چکا تھا. جلدی سے جولری اتارنے لگی تو اس نے دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو. میں نے کہا لیکن مجھے الجھن ہو رہی ہے. یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کانوں میں پہنے آویزے اتارے. اسی طرح سے جوڑا کھولنا شروع کیا. اس کے ارادے بھانپ کر میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا. وہ کہنے لگا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا بہت تھک چکی ہوں. تو کہنے لگا نہیں، آج میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی تو میں نے کہا میں آپ کی چاہت کی غلام نہیں. کہنے لگا تم میری بیوی ہو. میں نے کہا اچھا، یاد آ گیا آپ کو کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہوں؟ کیا سب میں بھول گئی ہوں؟ مجھے بس ایک ہی چیز یاد ہے، میرا کریئر ہے اور مجھے وہ بنانا ہے. اس سے پہلے کہ میں الماری کے پاس جاتی تو اس نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. کہنے لگا ساڑی میں بے حد حسین لگ رہی ہو. وہ بے خود سا ہونے لگا تھا، لیکن میں نے اسے خود سے پیچھے دھکا دیا. اسے شاید مجھ سے ایسی توقع نہیں تھی. میں نے کہا تمہارے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہوں میں ارسل، جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں کہ جب تمہارا دل چاہے تم سے دور رہو اور جب تم چاہو تب تمہاری باہوں میں آ جاؤں. کل تک تمہاری نظر میں میری اور میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی. آج میری نظر میں تمہاری ایسی باتیں بے معنی ہیں. مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت اور اپنے پاس سنبھال کر رکھو. میں ویسے بھی اپنے لیے ایک فلیٹ خرید چکی ہوں، کل اس میں شفٹ ہو جاؤں گی. اپنا آفس میں بنا چکی ہوں، کل سے اپنا کام الگ سے کروں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ارسل صاحب، کیا آپ نے مجھے کامیاب بزنس وومن بنا دیا. اب میں اپنے پیروں پر چلنا جان چکی ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت فاق ہوئی تھی. وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم کنزا؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا تھا. میں نے جس کنزا کے لیے آپ نے یہ سب کیا تھا نا، اسے آپ کی بے رخی کب کا مار چکی. میرے اندر وہ جذباتی کنزا مر چکی ہے جو کبھی آپ کی محبت کی منتظر تھی، جو آپ سے تعریف سننا چاہتی تھی. میں وہ نہیں ہوں. وہ میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو. اچھا جو کہنا چاہتی ہو کہہ لو، برا بھلا کہنا چاہتی ہو تو کہہ لو. آج نہیں روکوں گا تمہیں، لیکن پلیز کنزا جانے کی بات مت کرو. پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، لیکن میں تو اب پتھر کی ہو چکی تھی. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا آپ کا رشتہ مجھے ہمیشہ خود پر صرف بوجھ کی طرح محسوس ہوتا ہے ارسل، اور میں پچھلے 5 سال سے یہ بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہوں. پلیز مجھے جینے دے. میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی. میری جان بخشی کر دیں. میں کورٹ میں جا کر اپنی بدنامی نہیں چاہتی، نہ آپ کی، لہٰذا مجھے آپ اس قید سے آزاد کر دیں. میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. وہ بے حد پریشان تھا. پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ کہنے لگا میری غلطی ہے، بہت بڑی ہے. کریئر بنانے کے چکر میں نے واقعی تمہارے بارے میں نہیں سوچا، لیکن یہ سچ ہے کنزا کہ میں نے محبت تم سے ہی کی ہے، اسی لیے شادی کے لیے تمہیں منتخب کیا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ کو ایک زر خرید غلام چاہیے تھی جو آپ کے اشاروں پر چل سکے. میں کم عمر تھی، آپ سے ڈرتی تھی، اسی لیے آپ جانتے تھے آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گی. مجھے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے میں کمرے سے باہر نکل گئی. اگلی صبح میں نے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے اور سب کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل چکی تھی. ایک خط ارسل کے نام چھوڑ گئی تھی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، پلیز مجھے آزاد کر دیجیے گا.
میں اپنے فلیٹ میں آ چکی تھی کیونکہ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ارسل اب بھی مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے میں اسے ایک بار معاف کر دوں۔ آپ بتائیے، کیا مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ جی تو ناظرین، ہٹلر کزن یہیں تک ٹھیک ہے یا پھر ہیرو ہیروئن کی صلح کروا دیں؟ کون کون اس کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنا چاہتا ہے جو موسٹ رومانٹک بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن تیسری ایپیسوڈ آپ کے کامنٹ دیکھ کر ہی لکھی جائے گی، اسی لیے جلدی جلدی کامنٹ کریں۔